بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقوں کا ذکر ہو اور حضرت ابو بکر کا ذکر نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اسلام کے لیے قربانی دینے والوں کا ذکر ہو، حضرت ابو بکر کا نہ ہو تو ذکر نامکمل ہے۔ اسلام کی خدمت کرنے والوں کا ذکر ہو، حضرت ابو بکر کا نہ ہو تو ذکر نامکمل ہے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ کفار مکہ نے سب کو تکلیفیں دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو بھی بہت تکلیفیں دی۔ جی ہاں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے مکے سے نکال دیا۔ کیوں نکالا تھا؟ سبب یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، تو کفار مکہ کے بچے، مرد، عورتیں آپ کی تلاوت سنتے رہتے تھے۔ جب تک آپ تلاوت فرماتے وہ کھڑے رہتے۔ آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے صحن میں تلاوت فرماتے تو لوگوں کا، بچوں، عورتوں کا ہجوم آپ کے گھر کے باہر آپ کی تلاوت سننے کے لیے مشتاق رہتا۔ اور یہ بات کفار مکہ کو برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر یہاں سے چلا جا، یا تلاوت بند کر دے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کر اور قرآن نہ پڑھیں۔ یہ آج کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر تلاوت نہ کریں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ظلم کی وجہ سے اپنا بستر باندھا اور چل پڑے۔ آپ نے حبشہ جانا تھا، راستے میں عرب کا ایک سردار ملا اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق تم کدھر؟ کہا کہ مکے والوں نے مجھے مکے سے نکال دیا ہے۔ تو اس سردار کا نام ابن دغنہ تھا۔ اس نے کہا کون ہوتا ہے تجھے نکالنے والا؟ تیرے جیسے شخص کو مکے سے نکال دیا جائے تو پیچھے بچے گا ہی کیا؟ کہ تم تو مہمانوں کی خدمت کرتے ہو، کمزوروں کی مدد کرتے ہو، کہ اگر حج کرنے کے لیے یا کعبے کا کوئی مہمان ہو تم تو ان کی خدمت کرتے ہو، غریبوں کا سہارا ہو، یتیموں کی پرورش کرتے ہو، اور جتنی نیکیاں تیری ہیں اگر تم مکے سے نکل گئے تو پھر باقی بچے گا ہی کیا؟ چل میرے ساتھ واپس مکے۔ تو آپ نے کہا کہ انہوں نے مجھے نکال دیا، اگر میں گیا تو مجھے تکلیفیں دیں گے۔ تو ابن دغنہ نے زبردستی آپ کو پکڑا، واپس مکے میں لے آیا اور آ کر اعلان کیا کہ ابو بکر کو میں پناہ دیتا ہوں، اور آج کے بعد ابو بکر کو کوئی مکے سے نہیں نکال سکتا۔ کفار مکہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اس کو پناہ دی، تم ایک سردار ہو، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کو کہو کہ قرآن پڑھے، لیکن اپنے گھر کے اندر پڑھے، باہر آواز نہ آئے، صحن میں نہ پڑھے۔ تو ابن دغنہ نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا معاملہ کچھ یہ ہے کہ جب یہ صحن میں قرآن پڑھتا ہے یا باہر پڑھتا ہے، ہمارے بچے، مرد، عورتیں اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر مسلمان ہو جاتے ہیں، ہمارا دین چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھر کر لیا کریں، اندر بیٹھ کر باہر نہ کیا کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چند دن تلاوت قرآن مجید اندر بیٹھ کر کرتے رہے، لیکن عشق نے کہا کہ کفار لات و عزا کی عبادت علل اعلان کرتے ہیں، ان کے قصیدے علل اعلان پڑھتے ہیں، اور میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں، اس کا سچا کلام پڑھنے والا ہوں، اور میں چھپ کر پڑھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اپنے صحن میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر وہی ہجوم واپس آ گیا، بچے، مرد، عورت آپ کی تلاوت سن رہے ہیں۔ کفار مکہ کے سرداروں نے ابن دغنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ دیکھو ابو بکر کیا کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ہمارے مذہب سے دور کر رہا ہے۔ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ میں اپنی پناہ واپس لے لوں گا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پہلے بھی تیری کون سی پناہ مانگی ہے، مجھے ایک اللہ کی پناہ کافی ہے، اور میں علل اعلان قرآن پڑھتا رہوں گا کہ جب لات و عزا بتوں کے قصیدے علل اعلان پڑھے جاتے ہیں، ظلم علل اعلان ہو رہا ہے، میں قرآن چھپ کر کیوں پڑھوں؟ پھر وہ ابن دغنہ بھی گیا، کافر بھی گئے، حضرت ابو بکر صدیق کافروں کی تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ہر طرح کی قربانی دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ پہ یا اسلام پہ جس نے بھی احسان کیا تو میں نے اس کا بدلہ اتار دیا، لیکن ایک ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ ان کو قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت بے شمار ہے، آپ کی شان بے مثال ہے، اگر اس شان کو بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، کئی مہینے اور دن لگ سکتے ہیں۔ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے دل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بسا کر رکھیں، تاکہ ہم اس محسن کا احسان یاد رکھیں اور اس محسن کی محبت یاد رکھیں جس کا احسان حضور یاد کر رہے ہیں، اور جس کو حضور صدیق کا لقب دیں، اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اضافہ فرمائے۔